السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیطان اولیاء للذین لا یؤمنون۔ معزز سامعین کرام، ابھی جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا اور ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کی شرمگاہیں دکھائے، وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو چند حقیقتوں سے آگاہ فرمایا ہے۔ ایک ہے کہ شیطان کے مکر و فریب سے ہوشیار رہیں۔ وہ اگر تمہارے ماں باپ یعنی آدم و حوا علیہ السلام کو دھوکہ دے کر اور سبز باغ دکھا کر جنت سے نکلوا سکتا ہے تو تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسرے ایک کہ شیطان کا سب سے پہلا وار یہ ہوتا ہے کہ انسان کو برائی میں مبتلا کر دے اور تمہارے پردے شرم و حیا کو تار تار کر دے۔ تیسرے ایک کہ تمہارا دشمن شیطان تو تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ تم اسے نہیں دیکھتے، اور ظاہر ہے کہ ایسا دشمن اپنے مد مقابل انسان پر وار اس وقت کرے گا جب وہ غفلت میں پڑا ہوا ہو، اور اس کا یہ وار شدید تر ہوگا۔ اور چوتھا ایک کہ شیطان کا وار صرف ان لوگوں پر چل سکے گا جو ایمان نہیں لاتے، یعنی بے ایمان اور نافرمان قسم کے لوگ شیطان کے دوست اور خاص شکار ہیں، لیکن جو اہل ایمان ہیں یعنی اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان بھی حملہ کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اہل ایمان ہو یا غیر اہل ایمان، شیطان انسان کا دشمن ہے اور دشمن رہے گا، اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ شیطان کو اپنا دشمن ہی سمجھے اور اس سے دشمنوں جیسا ہی سلوک کرے، یعنی اس سے دوستی مت کرے، اس کی فرما برداری نہ کرے، جن کاموں سے وہ خوش ہوتا ہے ان سے بچے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شیطان سے بچنے کے لیے اسلام نے ہمیں کون سی تدبیریں اختیار کرنے کی رہنمائی کی ہے۔ معزز سامعین کرام، ذکر الہی یعنی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعہ انسان شیطانی حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45، یعنی اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اور سوتے وقت الغرض ہر کام کرتے ہوئے مسنون ذکر و اذکار زبان پر رکھنا شیطان سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، سورہ اعراف آیت نمبر 201۔ یقیناً جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں اور وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، آئیے میں صرف انہی اذکار و وظائف کو بیان کروں گا جو خاص فتنہ شیطان سے بچاؤ سے متعلق ہیں۔ نمبر 1، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہنا۔ احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں سورہ بقرہ کی تلاوت کو معمول بنانا چاہیے۔ نمبر 2، روزانہ سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرنے سے بھی انسان شیطانی حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے اسے یہ آیات ہر مشکل سے کافی ہو جاتی ہیں۔ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سرکش شیاطین کی شرارتوں وغیرہ سے انسان بچ جاتا ہے، اس لیے ہمیں ان 2 آیتوں کو ضرور پڑھ کر سونا چاہیے تاکہ شیطان کے حملوں سے بچ سکیں۔ نمبر 3، شیطان سے بچنے کے لیے آیت الکرسی ایک اہم آیت ہے جس کی صحیح احادیث میں بڑی فضیلت ہے۔ نمبر 3، شیطان سے بچنے کے لیے آیت الکرسی ایک اہم آیت ہے جس کی صحیح احادیث میں بڑی فضیلت ہے۔ اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے اور جان و مال بھی محفوظ رہتے ہیں۔ آخر میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا اگر مخلص ہو کر مضبوطی سے کتاب و سنت پر عمل کی کوشش کی جائے تو شیطان کبھی بھی انسان پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ آخر میں تمام حضرات سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں شیطان کی پوری مخالفت اور اس سے دشمنی رکھنے کی توفیق عطا فرما،
اور شیطان سے بچنے کے لیے تو نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاؤں کو پڑھنے کا حکم دیا ہے ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نیز ہمیں شیطانی راستے سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما اور صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔